بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الأکبر والفاروق الأعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، ابتدائی کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں اسیر بغداد عبدالصالح باب الحوائج امام کاظم کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا. اللہم صلی علی محمد آل محمد. جزاکم اللہ. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ماہ رجب اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور اس اعتراف کے ساتھ اس ماہ کو ہم الوداع کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عبادتیں کرنی چاہیے تھی ویسے عبادت نہ ہو سکی، جس طریقے سے تلاوتیں ہونی چاہیے تھی ویسے نہ ہو سکی، جس طریقے سے روزے رکھے جانے چاہیے تھے اس ماہ میں ہم نہ رکھ سکے. بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ میرے مالک، جو بھی اعمال کیے ہیں، چاہے مجالس کی صورت میں ہوں، چاہے محافل کی صورت میں ہوں، چاہے منقبت خانی کی صورت میں ہوں، چاہے نوحہ خانی کی صورت میں ہوں، مرثیہ خانی کی صورت میں ہوں، روزوں کی صورت میں ہوں، عبادتوں کی صورت میں ہوں، میرے مالک ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سامعین محترم، ساتویں امام
امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل، ان کا فرمان گرامی ہے ماہ رجب کے حوالے سے. اور جب پوچھا گیا مولا سے کہ رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہر مہینے کو جو نام دیا گیا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی علت ہے. تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ رجب کو رجب کہا جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ دراصل رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اور اس نہر کی خاص بات یہ ہے کہ اس نہر کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہے. تو جب امام نے یہ بیان فرمایا تو جو صحابہ سامنے تشریف فرما تھے انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں میں ایک تجسس ہوا، ان کے دلوں میں ایک بات آئی کہ ہم نے ایسی نہر سوچی بھی نہیں ہے، ایسی نہر کا گمان بھی نہیں کیا جس کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں. کس نے دیکھی ہے دنیا میں ایسی نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہو؟ کس نے دیکھی ہے ایسی بہتی ہوئی نہریں جس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں ہو اور میٹھا ہو؟ جب امام نے بیان فرمایا، اور کیونکہ کلام امام ہے اور کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام ویسے ہی تمام کلاموں کا سردار ہوتا ہے، امام کے کہنے کی بات الگ ہوتی ہے. ہم سنتے ہیں تو سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، لیکن جب امام نے بات کہی تو ایک دل پر جا کر اثر کی کہ امام نے اس طریقے سے بیان فرمایا، کیونکہ یہ کوئی عام فرد بیان نہیں کر رہا، یہ وہ بیان کر رہا ہے جس نے اپنے سامنے جنت بنتی ہوئی دیکھی ہے، جس نے اپنے سامنے جنت میں بہتی ہوئی نہریں دیکھی ہے، جس کے سامنے جنت میں ساری نہریں لگتی ہے، جس کے سامنے جنت میں ساری نعمات لگائی گئی ہیں. لہٰذا یہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رجب جو ہے وہ ایک ایسی نہر کا نام ہے کہ جس میں ایک ایسی نہر ہے، ایک ایسی بہتی ہوئی نہر ہے رجب کہ جس میں سفید سے دودھ سے زیادہ سفید جو ہے وہ پانی ہے اور شہد سے زیادہ شیریں جو ہے وہ پانی موجود ہے. جب مولا نے بیان فرمایا تو فوراً جو ہے وہ لوگوں نے سوال کیا کہ مولا ایسی کون سی نہر ہے جنت میں، اور پروردگار عالم اس نہر سے کن کو سیراب فرمائے گا؟ کون ہوں گے وہ خوش نصیب جو اس نہر سے جا کر سیراب ہوں گے؟ کیونکہ جنت میں کئی نہریں ہیں، ہر نہر سے ہر ایک جا کر نہیں پی سکتا ہے، ہر نہر کی جو ہے وہ خاص علامتیں ہیں، جس نے یہ باتیں کی ہوں گی اس کو یہ پانی پینے ملے گا. مولا اس نہر سے کون پانی پیے گا؟ امام نے فرمایا جو کوئی ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ لے اللہ اسے اس نہر سے سیراب فرما دے گا. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ روزہ رکھ لے خالی. جس نے نہیں رکھا میں ان سے یہی التجا کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آخری ماہ میں ویسے ہی تاکید زیادہ بڑھ جاتی ہے، لہذا روزہ ایک لازمی رکھیں، چاہے جو ہے وہ سارے نہ رکھ سکے، چاہے ہم 7 نہ رکھ سکے، 8 نہ رکھ سکے. جو روایتیں بیان ہوئی ہے کہ 7 اگر رکھ لیتے تو جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے، اور 8 اگر رکھ لیتے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے. وہ نہ کر سکے، کم از کم ایک روزہ رکھ لے تاکہ شامل ثواب ہو جائے ہم. لہذا مولا نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ایک روزہ رکھے گا وہ اس نہر سے سیراب ہوگا. بلکہ روایتیں یہاں پر تمام نہیں ہوئی، میں سماعتوں کی نظر ایک اور روایت کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور جنہوں نے نہیں رکھا ان کے لیے بھی جو ہے وہ ایک یہ حوصلہ افزائی کی بات ہو اور وہ روزہ رکھ لیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، اور جن کا لقب ہے روح اللہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے اور راستے میں جب جا رہے تھے تو نبی خدا نے دیکھا کہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ہر طرف جو ہے وہ ایک جبل عظیم موجود ہے، ہر طرف پہاڑ موجود ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پہاڑوں میں ایک پہاڑ ہے جو نمایاں ہے، یعنی الگ طریقے سے نظر آ رہا ہے، حالانکہ سارے پہاڑ ایک جیسے لیکن ایک کی بات الگ ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے غور کیا تو دیکھا کہ اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، اس سے مکمل اس پہاڑ سے نور نکل رہا ہے، مکمل طور پر نور ساطع ہو رہا ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ویسے تو نبی خدا ہے جانتے ہیں، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے پہاڑ کے قریب، اور آپ جانتے ہیں حجت خدا ہے، اگر حجت خدا کچھ بات جاننا چاہے تو یہ تمام مخلوقات اس کی جو ہے وہ حجیت میں آتی ہے. ایسا نہیں کہ فقط انسان پر وہ حجت خدا ہے، نہیں، تمام تر مخلوقات پر وہ اللہ کی حجت ہے. لہذا پہاڑ کے قریب آئے، اشارہ کیا، کہا کہ تجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ تیرے سے نور ساطع ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم نے پہاڑ کو گویائی عطا کی، اس نے بولنا شروع کیا، کہا اے نبی خدا دراصل بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام ان کے ایک صحابی تھے جو صاحب اسرار صحابی تھے. ہر دور میں جو معصومین کے اصحاب ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے برابر نہیں ہوتے، ہر ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کے درجات میں، سب کی معرفت میں فرق پایا جاتا ہے. لہذا امیر المومنین کے جو اصحاب ہیں وہ جناب سلمان ہیں، جناب ابوذر ہیں، جناب مقداد ہیں، عمار ہیں، میثم تمار ہیں، لیکن ہر ایک جو ہے وہ برابر نہیں ہے، ہر ایک کی معرفت میں فرق ہے. جو جناب سلمان باتیں جانتے ہیں وہ جناب ابوذر نہیں جانتے، جو جناب میثم تمار باتیں جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. اور مولا نے بتانے سے بھی منع فرمایا ہے. جو صاحب اسرار صحابی تھے جب مولا انہیں راز کی باتیں بتایا کرتے تھے تو انہیں منع فرماتے تھے، خبردار یہ راز ہم نے بتا تو دیا ہے لیکن یہ افشا مت کرنا، یہ کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ راز تم تک امانت ہے، تم ہی تک رہنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جناب
جناب کمیل علیہ السلام جن کی دعائے کمیل ہم پڑھتے ہیں، مولا نے جب ان کو کچھ راز بتائے تو ایک دن آئے مولا کے دروازے پر اور کہنے لگے مولا اب برداشت نہیں ہوتا، یہ سینے میں راز ایسے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح مجھے پریشان کرتے ہیں کہ میں یہ راز کسی کو بتا دوں۔ جب آپ کے دشمن آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپ کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم جیسا انسان ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کہا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے سامنے بولوں، میں آپ کے راز جو ہے وہ ان کے سامنے بتاؤں تاکہ انہیں پتا تو چلے کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ امام نے کہا خبردار کمیل، جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو لیکن ہمارے راز مت بتانا۔ مولا سینے میں پریشان کرتے راز، کہ اگر کمیل ایسا کبھی ہو تو صحرا میں نکل جانا، ریگستان میں چلے جانا، وہاں پر اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنا، اس گڑھے کے حوالے یہ راز کر دینا، لیکن انسانوں کے حوالے یہ راز مت کرنا، کیونکہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے رازوں کو وہ برداشت کر سکے۔ زمین کے حوالے کر دو، انسانوں کے حوالے نہ کرو۔ لہذا ہر دور میں معصومین کے کچھ ایسے اصحاب رہتے تھے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جو جناب موسیٰ کا صاحب اسرار تھا، بڑا قریبی صحابی تھا، جناب موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ایک دن اسے جب باتیں کر رہے تھے تو درمیان میں بات نکل آ گئی رسول اللہ کی، ہمارے آخری رسول کی بات نکلی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب بتانا شروع کیا تو وہ اشتیاق بڑھتا گیا اور کہنے لگا اے نبی خدا آپ اور بتائیے اور بتائیے۔ جناب موسیٰ بتاتے گئے، رسول اللہ کے فضائل ہو رہے ہیں جناب موسیٰ کے دور میں، جناب موسیٰ پڑھے جا رہے ہیں، اور کیوں نہ پڑھے، جن کی وجہ سے نبوتیں ملی ہیں نبیوں کو، لہٰذا ان کے فضائل پڑھے جانے چاہیے۔ جناب موسیٰ فضائل پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب جب فضائل پڑھے تو اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا، کہا اے نبی خدا میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے اس وقت تک نہ جاؤں جب تک میں آخری رسول کا دیدار نہ کر لوں، لہٰذا آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے اللہ لمبی زندگی دے دے اور میں جب آخری رسول کو دیکھوں اس کے بعد ہی دنیا سے جاؤں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، کلیم اللہ نبی ہے، اللہ سے گزارش کی، اللہ سے سفارش کی، جناب موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی۔ اور وہ پہاڑ بتا رہا ہے یہ ساری بات، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، کہا اے عیسیٰ اے نبی خدا، وہ شخص آج بھی بیٹھ کر میرے دامن میں، پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر وہ عبادت کر رہا ہے، آج بھی وہ عبادت کر رہا ہے۔ اس کی عبادت کا اثر یہ ہے کیونکہ عبادت صرف نہیں کر رہا، ساتھ میں محمد کا انتظار بھی کر رہا ہے، لہٰذا جب وہ عبادت کر رہا ہے تو اس پہاڑ سے نور کی شعائیں نکلتی ہے، اور یہ تمام پہاڑوں میں میں اکیلا منفرد نظر آتا ہوں، نمایاں نظر آتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آواز دی، کہا فلاں ابن فلاں حاضر ہو، میں عیسیٰ اللہ کا نبی موسیٰ کے بعد تم پر اللہ کی حجت ہوں، تمہیں بلاتا ہوں، میری آواز پر لبیک کہو۔ وہ شخص نکل کر آیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا، کہا کتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا 600 سال ہو گئے اسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہوا ہوں، عبادت کیے جا رہا ہوں، محمد کا انتظار ہو رہا ہے اور اس انتظار میں ہوں کہ وہ کب گھڑی آئے گی کہ مجھے آخری رسول کا دیدار ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً پروردگار عالم کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی، کہا پالنے والے کیا اس سے بھی کوئی بافضیلت شخص موجود ہے؟ 600 سال سے عبادت کر رہا ہے، محمد کا انتظار کر رہا ہے، اس سے کوئی بافضیلت شخص ہو سکتا ہے؟ پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوئی، کہا اے عیسیٰ یہ شخص تو اپنی عبادت کر رہا ہے لیکن یہ تمہاری امت میں جی رہا ہے، یاد رکھنا محمد کی امت اور ہے، تمہاری امت اور ہے، جب میرے محمد کی امت آئے گی اس میں اگر کوئی ایک انسان بھی ماہ رجب کا روزہ رکھ لے میں اس کو اس سے زیادہ افضل قرار دوں گا۔ ایک روزہ رکھ لے اس شخص سے زیادہ افضل ہے جو 600 سال سے عبادت بھی کر رہا ہے، رسول اللہ کا انتظار بھی کر رہا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر باہوا سے بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جزاکم اللہ۔ بس سامعین محترم، آج کی اس مجلس اعزاء کے لیے جس آیہ مجیدہ کو آپ کے سامنے بطور سرنامہ سخن میں نے پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ یاسین سے۔ آیت کا نشان 12 ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ 12ویں آیت میں ہی امام مبین کی بات ہو رہی ہے، لہذا کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں جمع کر کے رکھ دیا ہے، ہر چیز کے علم کو سمیٹ کر ہم نے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ دیکھیے آپ بتائیے کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جس پر شے کا اطلاق نہ ہوتا ہو، جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ شے نہیں ہے؟ شے کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ چیز کو۔ کوئی ایسی چیز ہے جس کو چیز نہ کہا جا سکے، جس کو شے نہ کہا جا سکے؟ یہ زمین شے ہے، آسمان شے ہے، لوح شے، قلم شے، کرسی شے، ساتوں آسمان شے، ساتوں زمین شے، سارے فرشتے شے، سارے انبیاء شے، سارے ملک شے، ہر ایک شے میں ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کا علم سمیٹ کر رکھ دیا کس میں؟ امام مبین میں۔ اب کیسے پتا چلے کہ یہ امام مبین کون ہے؟ اگر قرآن کا معنی خود سے طے کرتے رہیں گے تو الجھتے رہیں گے، اگر محمد و آل محمد کے دروازے پر آئیں گے تو سلجھتے رہیں گے۔ لہذا چلیے ان کے دروازے پر رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، سارے اصحاب بیٹھے ہیں، آیت نازل ہو گئی اور پیغمبر اکرم نے وہاں پڑھ کر سنائی اور کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا ہے۔ جب آیت سنا دی اب جو ہے وہ چیما گویا شروع ہوئی مسجد کے اندر اور کچھ وی آئی پی حضرات بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرنے لگے، یہ امام مبین کون ہے جس کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے؟ لہٰذا 2 افراد، اب دیکھیں میں نام نہیں لیتا
اور ظاہر سی بات ہے مجالس میں نام لینے بھی نہیں چاہیے، زبان کا ذائقہ ویسے ہی خراب ہو جاتا ہے. لہذا یہ دو افراد اٹھ کر آئے اور رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے، یا رسول اللہ اس سے مراد کون ہے؟ اب دیکھیے سوال کرنے کا ایک ادب ہوتا ہے. سوال کرنے کا ادب یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے سوال پوچھا ہے نا، تو جو جواب دینے والے اس کو لمحہ تو دے کہ وہ آپ کو جواب دے دے، اس کو وقت تو دے کہ وہ آپ کا جواب شروع کرے. یہ اتنے بے ادبے تھے کہ آ کر رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اے امام مبین کون ہے؟ ابھی رسول اللہ چاہتے تھے جواب دے، کہا یا رسول اللہ امام مبین سے مراد توریت ہوگی. رسول اللہ نے کہا نہیں توریت نہیں ہے. کہا پھر زبور ہونی چاہیے. رسول نے کہا نہیں زبور بھی نہیں ہے امام مبین سے مراد. کہا پھر انجیل ہونی چاہیے. کہا نہیں انجیل بھی نہیں ہے. کہا قرآن ہونا چاہیے. کہا نہیں قرآن بھی نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے متعلق بھی پروردگار عالم نے کہا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہم نے ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں رکھا ہے، لیکن قرآن کتاب مبین ہے، امام مبین نہیں ہے. لہذا پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتائیے امام مبین کون ہے؟ اب رسول اللہ خاموش ہو گئے اور رسول اللہ نے توقف اختیار کیا، کیونکہ مسجد میں سب موجود تھے لیکن امام مبین موجود نہیں تھے. لیکن ایک لمحہ گزرا تھا کہ مسجد کے دروازے میں علم کے شہر کا دروازہ داخل ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں، علم کے شہر کا دروازہ داخل ہوا. امیر المومنین کا چہرہ نظر آیا. رسول اللہ اٹھے، رسول اللہ نے ابا سے دونوں ہاتھوں کو نکالا اور علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہذا امام مبین، یہ ہے امام مبین جس میں اللہ نے ہر شے کے علم کو بھر کر رکھ دیا ہے. لہذا جب رسول اللہ نے بیان فرمایا بڑے لوگوں کو بغض ہوا کہ یہ رسول اللہ، یہ اللہ نے آیت جو نازل کی وہ علی کی شان میں نازل کی ہے. لہذا سب سے پہلے جو امام مبین کا تعارف کروایا وہ رسول اللہ نے تعارف کروایا. اس کے بعد اپنی زندگی میں امیر المومنین نے خود بھی تعارف کروایا. روایت آپ کے حوالے کرتا ہوں. امیر المومنین کے غلام جن کا نام ہے، کیا نام ہے غلام کا؟ ہاں جناب قمبر. ویسے تو ہم سب بھی غلام ہیں لیکن وہ خاص الخاص غلام ہیں. جناب قمبر امیر المومنین کے غلام ہیں. امیر المومنین کے ساتھ چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. راستے میں جناب قمبر کی نگاہ پڑی ایک پہاڑ پر، اور وہ پہاڑ مکمل طور پر چیونٹیوں سے بھرا ہوا تھا. صحیح ہے؟ اب آپ تصور کیجئے، اپنے ذہن میں ذرا تصویر بنائیے کہ وہ پہاڑ ہے اور اس پر پورا پہاڑ چیونٹیوں سے بھرا ہوا ہے. یعنی پہاڑ نظر نہیں آ رہا، صرف چیونٹیاں نظر آ رہی ہے. جناب قمبر نے جب دیکھا کہ پہاڑ پر اتنی ساری چیونٹیاں، تو جناب قمبر نے فوراً تسبیح کی. علی کا شاگرد ہے نا، فوراً تسبیح آئی زبان پر. کہا سبحان الذی من یعلم عدد ھذا النمل، فرمایا پاک ہے وہ ذات، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو اس چیونٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. اب جناب قمبر چل رہے ہیں، تسبیح کر دی تو امیر المومنین نے فوراً کہا قمبر ایسے تسبیح مت کرو، بلکہ ایسے کہو سبحان الذی من خلق ھذا النمل، کہ کتنی پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیونٹیوں کو خلق کیا ہے. اب دیکھیے ہم جیسا اگر کوئی ہوتا تو رک جاتا، مولا کی سن لیتا، لیکن تھے قمبر. کہا مولا اس کا مطلب آپ چیونٹیوں کی تعداد کو جانتے ہیں؟ ہائے ہائے. کہا اس کا مطلب مولا آپ چیونٹیوں کی تعداد کو جانتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا یا قمبر واللہ انی اعلم عدد ھذا النمل بل من الذکر والانثى. قمبر میں صرف یہ نہیں جانتا ہوں کہ یہ چیونٹیاں کتنی ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. میں سب جانتا ہوں یا علی، میں سب جانتا ہوں قمبر. مجھے پتا ہے کہ ان چیونٹیوں کی تعداد کتنی ہے، مجھے پتا ہے اس میں نر کتنے ہیں، مجھے پتا ہے اس میں مادہ کتنے ہیں. اور اس کے بعد مولا نے دلیل دی، فرمایا یا قمبر اوما قرأت سورۃ الیاسین، اے قمبر سورہ یاسین نہیں پڑھی ہے؟ اللہ نے سورہ یاسین میں کہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے. قمبر امام مبین میں ہوں. اب سامعین محترم سوال یہ، کیا امام مبین صرف امیر المومنین ہے یا اور بھی آگے امام بھی ہے؟ بلکہ ہر امام امام مبین ہے. امیر المومنین امام مبین تو امام حسن بھی امام مبین ہے، امام حسین بھی امام مبین ہے. اسی طریقے سے ساتوں امام جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ بھی امام مبین ہیں. اب میں تذکرہ کرتا ہوں امام کے علم کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کہ بات شروع ہو میں پہلے بیان کر دوں کہ امام کی ولادت اور کچھ بنیادی معلومات آپ کے سامنے بیان کر دوں. آپ بتائیے کب ہوئی امام کی ولادت؟ تاریخ بتائیے. ہاں جزاکم اللہ. 7 صفر کو 7ویں امام نے کائنات کے آنگن میں قدم رکھا ہے اور ہجری تھی 128 ہجری کے سن میں مولا اس دنیا میں تشریف لائے. اور کہاں پیدا ہوئے؟ کہاں پر؟ مدینہ میں. دیکھیے ہمارے فقط پہلے امام مکہ میں پیدا ہوئے امیر المومنین خانہ کعبہ، باقی سارے امام مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن 7ویں امام مدینہ میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ابوا، وہاں پر 7ویں امام کی ولادت ہوئی ابوا میں. یہ ابوا وہی علاقہ ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کی والدہ گرامی جناب آمنہ کی قبر مبارک ہے. یہاں پر 7ویں امام کی ولادت ہوئی ہے. اور جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو دیکھیے امام کا عدد اور امام کی ولادت دونوں مختلف نہیں ہیں. دو معصوم ہیں. 14 معصومین میں صرف آپ کو 2 ہستیاں ملیں گی جن کا عدد بھی وہی ہے، ولادت بھی وہی ہے. ایک امام حسین ابن علی، امام بھی تیسرے ہیں اور آئے بھی تیسری شعبان کو ہے. اور 7ویں امام
آئے بھی 7ویں سفر کو ہے اور عدد بھی جو ہے وہ امام کا 7واں ہے، 7ویں امام ہے ہمارے. لہٰذا یہ فقط 14 معصومین میں 2 ہے کہ جن کا عدد بھی وہی ہے اور ولادت بھی وہی ہے. جب امام کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد چھٹے امام نے ابوا کے مقام پر 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلایا. وہاں پر 3 دن تک لوگوں کی دعوت کی کہ میرے گھر میں فرزند کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے، لہذا خوشی میں مولا نے کھانا کھلایا. اور اگر ہم امام کی ولادت پر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو یہ گویا امام کی سنت ہے کہ ہم امام کی ولادت پر کھانا کھلا رہے ہیں. گویا امام نے پیغام دیا ہے ہم امام ہو کر کھانا کھلاتے ہیں، تم غلام ہو کر کھانا کھلاؤ. دعویٰ ہمارا ہے، ضمانت ہماری ہے، صداقت ہماری ہے، سچی زبان سے سچا وعدہ کرتے ہیں، اگر دو گے تو امیر ہی بنو گے، فقیر نہیں بنو گے. لہذا سامعین محترم 3 دن تک مولا نے کھانا کھلایا. اچھا، چھٹے امام کا طریقہ کار تھا کہ چھٹے امام کے پاس جب کوئی خاص صحابی آتا تھا تو مولا 7ویں امام کی معرفت کرواتے تھے کہ یہ دیکھو تمہارے بعد یہ 7واں امام ہونے والا ہے، اس کی امامت تمہارے بعد میرے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ امام کا طریقہ کار تھا. کیونکہ امام کے بعد جو دور تھا، ابھی میں بیان کرتا ہوں کہ کتنا سخت دور تھا، کتنی پریشانیوں کا سامنا ہوا ہے 7ویں امام کو اس امامت کے مرحلے میں. لہذا ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں اور امام سے آ کر جب ملاقات کی، سلام دعا ہوئی تو امام نے کہا کہ کیا آپ نے 7ویں امام کا دیدار کرنا نہیں چاہو گے؟ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ میرے بعد تمہارا امام کون ہے؟ کہا مولا بالکل دیدار کرنا چاہتا ہوں. کہا جاؤ وہ گہوارے میں جو بچہ سو رہا ہے اس کو جا کر سلام کرو. وہ اٹھا اور یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا امام کو سلام کروں گہوارے میں، جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آیا گہوارے پر آ کر سلام کرتا ہے، السلام علیکم ابن رسول اللہ. جیسے ہی سلام کیا امام نے فصیح و بلیغ زبان میں جواب دیا وعلیکم السلام، اور اس کے بعد نام لیا یا فلاں ابن فلاں. جیسے ہی نام لیا تو پریشان ہوا اور اس کے بعد ابھی سوچ ہی رہا تھا. 7ویں امام نے گہوارے سے کہا تو ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ کہا مولا آپ کا دوست ہوں، اگر دوست نہ ہوتا تو آپ کے بابا کی زیارت کو نہیں آتا. آپ کا دوست ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اسی لیے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں. کہا اگر تو ہمارا دوست ہے تو اپنی بیٹی کا نام ہمارے دشمنوں کی بیٹیوں کے نام پر کیوں رکھا ہے تو نے؟ توجہ، امام مبین گہوارے میں بھی ہو تو امام مبین ہوا کرتا ہے. کہا تو ہمارا دوست ہے یا دشمن؟ کہا مولا دوست ہوں، دوست نہ ہوتا تو بارگاہ میں نہ آتا. کہا اگر دوست ہے تو اپنی بیٹی کا نام ہمارے دشمن کی بیٹی کے نام پر کیوں رکھا ہے؟ اب آپ جا کر تاریخ دیکھیے گا یا مجھ سے مجلس کے بعد پوچھیے گا کہ کیا نام تھا، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا. امام نے کہا جاؤ اپنی بیٹی کا نام تبدیل کرو اور اس کا نام فاطمہ رکھو. ابھی وہ گہوارے سے پلٹا ہے، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا. چھٹے امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا یہ بچہ عجیب بچہ ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے، نام بھی بتاتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے. امام نے کہا اب تک نہیں سمجھے، ہم اہل بیت یہاں آ کر امام بنتے نہیں ہیں، وہاں سے بنے بنائے آیا کرتے ہیں. جب آتے ہیں تو امام بن کر آتے ہیں. صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد. لہذا چھٹے امام کا طریقہ کار کہ تعارف کروا رہے ہیں 7ویں امامت کا کہ 7ویں امام ہے کون. اسی طریقے سے ایک اور شخص نے آیا امام کی خدمت میں اور کہا کہ مولا آپ کے بعد امام کون ہے؟ امام انتظار کرنے لگے. اتنی دیر میں 7ویں امام ایک بکری کے بچے کے ساتھ آ رہے ہیں، اس کا کان پکڑا ہوا ہے. مولا آ رہے ہیں اور اسے کہتے جا رہے ہیں اپنے رب کو سجدہ کر، اپنے رب کو سجدہ کر، بکری کے بچے سے کہہ رہے ہیں. تو چھٹے امام اٹھے اور سینے سے لگا لیا. کہا میرے اسی بیٹے کو زیب دیتا ہے امام ہونا، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو لہو و لعب سے، کھیل تماشے سے دور ہوا کرتا ہے. لہذا 7ویں امام کی امامت کا تعارف کروایا مولا نے. امام کا سن بڑھنے لگا، 3.5 برس کے ہوئے مولا. اور ایک شخص اس زمانے میں بڑا مشہور ہوا جس کو امام اعظم کہا جانے لگا. ہے چھٹے امام کا ہی شاگرد، صحیح ہے. چھٹے امام کے 4,000 4,500 شاگرد ہیں. امام کے پاس ہی آ کر پڑھتا تھا، امام کے پاس ہی علم حاصل کرتا تھا. 2 سال تک امام کے پاس تعلیم حاصل کی. لیکن جب حکومت کا ہاتھ سر پر آ جاتا ہے تو پھر حکومت ان کو اپنا لیتی ہے، حقیقی اماموں کو چھوڑ دیتی ہے. لہذا اس کو حکومت نے اپنا لیا. اب جب حکومت نے سر پر ہاتھ رکھا تو بھول گئے، اپنے تیور دکھانے لگے. لہذا ایک دن چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا فرزند رسول آپ کے بیٹے کو عبادت کرنا بھی نہیں آتی. امام نے کہا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا آپ کا بیٹا موسی کاظم مسجد میں نے دیکھا عبادت کر رہے ہیں اور ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. جواب سنیے گا مولا کا. کہا جہاں سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. کہا جہاں سامنے سے لوگ گزرے. اب ان کے یہاں یہ ہے فتویٰ کہ اگر سامنے سے لوگ گزر جائیں تو عبادت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، ایک ادھر کھڑا ہو جائے پھر ادھر سے نکل جائے پھر ادھر سے نکل جائے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا. لہٰذا اگر ان کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ چونکہ ہم عام بندے ہیں، عام انسان ہیں اور ہماری توجہ جو ہے ادھر رہتی ہے، لہٰذا یہ علماء نے جانا ہے کہ یہ مکروہ ہے. انسان ایسی جگہ پر عبادت کرے جہاں خوشی و خضوع سے دل لگا کر عبادت کر سکے. لہٰذا 7ویں امام کی شکایت کی. کہا آپ کا بیٹا ایسی جگہ پر کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، یہ تو عبادت میں خلل آ رہا ہے، یہ تو خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے. چھٹے امام نے کہا عبادت میں کر رہا ہوں یا بیٹا کر رہا ہے؟ کہا آپ کا بیٹا. کہا سوال مجھ سے کیوں کر رہا ہے؟ اسی سے جا کر پوچھ.
کہا میں اتنا بڑا شخص, میں اتنا بڑا مفتی, میں امام اعظم, میں اس سے جا کر سوال کروں اتنے سے بچے سے؟ امام نے آواز دی, اے میرے لال ذرا ادھر آنا, اس کی بات کا جواب دو. امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ ایسی جگہ پر عبادت کر رہے تھے جہاں عبادت ہو نہیں سکتی ہے, کیونکہ سامنے سے لوگ گزر رہے تھے, جب لوگ گزرتے ہیں تو عبادت میں خلل آتا ہے, لوگ درمیان میں آئیں گے تو خلل آئے گا. امام نے کہا خدا میری شہرت سے قریب ہے, وہ اتنا قریب ہے کہ ہمارے درمیان سے کوئی تیسرا نہیں گزر سکتا. ہائے ہائے, صلوات پڑھے مل کر باواز میں, اللہم صلی علی. خدا تو میری شہرت کے حیات سے قریب ہے, ہمارے درمیان سے ممکن ہی نہیں ہے کوئی تیسرا گزر جائے. لہذا ساتویں امام نے یہ جواب دیا. 3.5 برس کے ہیں ساتویں امام. سن بڑھنے لگا, اب درمیان سے واقعات میں چھوڑ رہا ہوں. سن بڑھنے لگا, امام کی عمر مبارک ہوئی 20 برس. 128 میں مولا کی ولادت, 148 ہجری آ گئی, 20 سال کے ہو گئے مولا. یہ وہ لمحہ تھا کہ جب چھٹے امام نے اس دنیا کو خیر آباد کہا اور امام اس دنیا سے چلے گئے. جب امام اس دنیا سے گئے تو اس وقت جو خلیفہ وقت تھا بنی عباس کا جو نمائندہ تھا, اس کا نام تھا منصور دوانکی. منصور دوانکی انتہائی شدید ظالم تھا, اس نے بہت زیادہ ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام پر. منصور دوانکی کو جب پتہ چلا کہ چھٹے امام گزر گئے ہیں دنیا سے, تو اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا. اب تھوڑی سی تاریخ سنیے گا. خط لکھا اور مدینے کے گورنر کو کہا کہ امام کے گھر جاؤ اور جا کر دریافت کرو کہ اگلا وارث کون ہے. اگر وہ اپنی زبان سے نہ بتائیں تو وصیت لینا چھٹے وارث کی. انہوں نے یقیناً اپنی وصیت میں اگلے وارث کا نام نامزد کیا ہوگا, اور جیسے ہی تمہیں نام پتہ چلے اس کو قتل کر دینا. باقی بادشاہ جو تھے ان کا دور کیا تھا آپ دیکھیے. ہارون رشید کا دور, مامون رشید کا دور. 8ویں امام کو شہید کیا گیا تو 9ویں امام کو اپنے پاس لا کر بٹھایا ہے, دربار میں مناظرے ہو رہے ہیں. ایک عرصے بعد جا کر اگلے بادشاہ نے شہید کیا ہے. لیکن یہ منصور دوانکی اتنا بدبخت انسان ہے, چھٹے امام کو زہر دلوا کر شہید کیا. کہ اگلا وارث دیکھو کون ہے, اسے بھی شہید کر دو تاکہ یہ ہدایت کا سلسلہ یہی منقطع ہو جائے. لیکن ہدایت کی ذمہ داری بندوں کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا کہا کہ ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو جانا چاہیے. خط لکھا گیا مدینے کے گورنر کو. مدینے کے گورنر نے خط پڑھا, حکم کی تعمیل کی, گھر پر پہنچا, وارث کا دریافت کیا, کسی نے نہیں بتایا. وصیت مانگی, کہا اپنے جو ہے وہ جد کی وصیت دو. چھٹے امام کی وصیت آئی ہاتھ میں, اس نے وصیت دیکھی اور اس نے جو ہے وہ یہ خط اور ساتھ اپنا ایک خط لکھا اور یہ وصیت بھیج دی بغداد منصور دوانکی کو. کیوں بھیجی؟ دیکھیے منصور دوانکی کیا چاہ رہا تھا کہ اگلا وارث دنیا میں نہ آئے. اب امام کی حکمت کو آپ سلام کیجیے گا. جیسے ہی اس نے خط پڑھا ہے تو خط میں مدینے کے گورنر نے لکھا تھا کہ کس کو میں قتل کر دوں, کس کو میں ہلاک کروں, کس کو تو شہید کرنے کی بات کر رہا ہے, ذرا وصیت پڑھ. اب جب اس نے وصیت پڑھی تو چھٹے امام نے اپنی وصیت میں 6 بندوں کے نام لکھے تھے وارث کے طور پر, جس میں سب سے پہلا نام منصور دوانکی کا تھا. سب سے پہلا نام منصور دوانکی کا ہے. یعنی آپ سوچیے, جہاں سے بادشاہت کی سوچ ختم ہو رہی ہے وہاں سے امامت کی سوچ شروع ہو رہی ہے. وہاں سے امام سوچنا شروع کر رہا ہے جہاں سے ان کی سوچ ختم ہوتی ہے. پہلا نام منصور دوانکی کا, دوسرا نام مدینہ کے گورنر کا. اب وہ مدینہ کے گورنر نے خط لکھا کہ اب تو بتا کیا کروں, پہلے تیرا سر ماروں یا اپنا سر ماروں میں, تو بتا. امام کی حکمت ہے یہ. اور تیسرا نام امام کی زوجہ کا, جو 7ویں امام کی والدہ ہے جناب حمیدہ خاتون, ان کا نام ہے. پھر اسی طریقے سے جناب عبداللہ کا, جو امام کے بیٹے ہیں, چھٹے امام کے فرزند ہیں, امام موسی کاظم کے بھائی ہے, ان کا نام ہے وصیت میں. پھر امام موسی کاظم کا نام سب سے آخر میں. اب جب اس نے دیکھا کہ اتنے سارے وارث بنا دیے مولا نے کہ ان میں سے حقیقی وارث ہے کون, زوجہ وارث ہے یا عبداللہ وارث ہے یا 7ویں امام موسی کاظم وارث ہے, کون وارث ہے, اسے پتہ نہیں چلا. اس نے حالات کو جو ہے وہ چھوڑ دیا وہاں پر. اب دیکھیے, اب میں جو بتا رہا تھا کہ امام موسی کاظم کے لیے کیوں اتنا سخت تھا. باہر والوں کی طرف سے بھی پریشانی تھی, گھر والوں کی طرف سے بھی پریشانی تھی. کیوں؟ باہر والے منصور دوانکی کا دور, اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا مہدی, 10 سال اس نے بھی حکومت کی, 7ویں امام کا زمانہ ہے. اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا ہادی. صحیح ہے, یہ مہدی اور ہادی نام کے ہوتے ہیں, یہ اصل میں نہیں ہوتے. ہادی وہ 1 سال اس نے حکومت کی, لیکن 1 سال میں اس نے اپنے دربار میں, پہلے دربار کا طریقہ کار یہ تھا کہ علماء بیٹھتے تھے اور مفتیان دین بیٹھتے تھے, وہ سارے بیٹھ کر فتوے دیتے تھے. اس نے سب کی کرسی ہٹا دی اور کہا یہاں پر قوال بیٹھیں گے سارے, اور قوالیاں ہوں گی دربار میں. اور ایک شخص, وہ روایت میں ملتا ہے باقاعدہ طور پر, جس کا نام ابراہیم تھا, جب وہ آ کر قوالی گاتا تھا تو اس کو روز کے 1.5 لاکھ دینار دیے جاتے تھے. دینار سونے کے سکوں کو کہا جاتا ہے, 1.5 لاکھ دینار دیے جاتے ہیں. 1 سال میں چلا گیا. اس نے افسوس کیا ہے, کاش یہ تھوڑے اور دن زندہ رہ لیتا تو میرے گھر کی ہر دیوار سونے کی ہو جاتی, اتنا سونا دیا اس کو. اس کے بعد ہادی کے بعد ہے ہارون رشید. ہارون رشید کا دور آپ جانتے ہیں, تاریخ بغداد جا کر پڑھیے کہ ہارون رشید کے دور میں پانی مہنگا ہے, لہو سستا ہے. سادات کا لہو سستا ہے, دیواریں جو چنوائی جاتی ہے اس میں سادات کا لہو شامل کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے گنبد بنائے جاتے ہیں, مینارے بنائے جاتے ہیں, تو وہاں پر سادات کا سر لٹکایا جاتا ہے. یہ ہارون رشید کے دور کی بات ہے. تو یہ امام کے لیے اتنا مشکل دور, یہ 4 بادشاہوں کا دور امام نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں. اس کے علاوہ گھر کی طرف سے کیا پریشانی ہے؟ گھر کی طرف سے یہ پریشانی ہے کہ چھٹے امام کے جو بڑے بیٹے تھے جن کا نام تھا اسماعیل, صحیح ہے,
اسماعیل تو دنیا میں جو ہے وہ چھٹے امام کی زندگی میں ہی چلے گئے تھے، اور امام یہ کہتے رہے جب جناب اسماعیل اس دنیا سے گئے، چھٹے امام ایک کو پکڑ کر بلاتے رہے، ادھر آؤ یہ دیکھو کون ہے، کہا مولا آپ کا بیٹا اسماعیل ہے، کہا زندہ ہے مر گیا ہے، کہا مولا مر گئے دنیا سے چلے گئے، امام نے کہا اچھا، دوسرے بندے کو بلایا، کون ہے، اسماعیل ہے، زندہ ہے یا مر گئے، ایک ایک فرد کو بلا رہے ہیں مولا۔ لوگ یہ سوچنے لگے کہ نعوذ باللہ امام کو کوئی صدمہ ہو گیا جوان بیٹی کی موت پر، لوگ یہ سوچنے لگے، لیکن یہ امام کی حکمت تھی کہ دیکھو امام جانتے تھے کہ آگے چل کر ایک فرقہ الگ ہونے والا ہے جو اسماعیلی فرقہ ہوگا، جو جناب اسماعیل کو امام ماننے لگے گا، لہذا امام نے کہا دیکھو اسماعیل چلے گئے دنیا سے، مر گئے، اب جب امام کا دور ہے، ساتویں امام کا دور، ماننا چاہیے ساتویں امام کو، لیکن کچھ لوگ ہیں جو جناب اسماعیل کو امام ماننے لگے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ انہی کے بابا نے بتایا تھا کہ وہ مر چکے ہیں، کہا نہیں جناب اسماعیل مرے نہیں ہیں، وہ تو غیبت میں چلے گئے ہیں، صحیح، یہ بہانے تراشے جانے لگے ساتویں امام کی امامت میں۔ جناب اسماعیل کا جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اب کہا کہ جناب اسماعیل کے بیٹے تو ہے نا، انہوں نے دعویٰ کر دیا دعویٰ امامت کا، اور کہا کہ میرے بابا اگر تم یہ کہتے ہو کہ مر گئے تو میں ان کی جگہ جو ہے وہ موجود ہوں اور میں امامت کروں گا۔ دوسرے بیٹے امام کے جن کا نام تھا عبداللہ، وہ آگے بڑھے اور کہا کہ نہ اسماعیل امام ہے نہ اسماعیل کا بیٹا امام ہے، اسماعیل چونکہ بڑا بیٹا تھا تو بڑا بیٹا جب دنیا سے چلا گیا تو سارے ارکان اس کے بعد والے بیٹے پر واجب ہے، لہٰذا میں عبداللہ دعویٰ امامت کرتا ہوں اور میں امام ہوں۔ امام کے گھر میں ہی یہ آپ دیکھیے، باہر سے اگر بغاوت ہو تو بندہ کیا کہتا ہے، گھر میں جا کے سکون ملے گا، گھر میں ہی آئے اور سارے بیٹھ کر امامت کا دعویٰ کرنے لگے کہ ہم امام ہیں۔ اب ساتویں امام کا دور ہے، عبداللہ دعویٰ امامت کر چکا ہے، جناب اسماعیل کی امامت کے لوگ قائل ہو گئے، جناب اسماعیل کے بیٹے کو لوگ امام مان چکے ہیں، کچھ لوگ خلیفہ وقت کو مان رہے ہیں، کچھ لوگ صوفیان کرام کی طرف چلے گئے، لہٰذا یہ سارے لوگ بٹ رہے تھے۔ اب ساتویں امام کے دروازے پر ایک وقت ہجوم پہنچا، ایک ساتھ سارے لوگ آئے اور کہا ہم فیصلہ کرنے آئے ہیں، آپ امام ہیں یا آپ کا بھائی عبداللہ امام ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک امام ہے، آپ بیان فرمائیے۔ امام کبھی بھی ڈائریکٹ منع نہیں کرتا، امام دلیل دیتا ہے۔ امام نے اپنے خادم کو حکم دیا، کہا سین خانہ میں یہ لکڑیوں کو جو ہے وہ جمع کیا جائے، ساری لکڑیاں جمع ہوئی، کہا آگ لگا دیا جائے، آگ لگا دی گئی، کہا اب میرے بھائی عبداللہ کو بلایا جائے، عبداللہ ہے، اور امام ان کے سامنے باتیں کرتے کرتے آگ کے درمیان چلے گئے۔ ابراہیم کے لیے جب آگ گلزار ہو سکتی ہے، یہ تو فخر ابراہیم ہے، یہ تو کن کہہ دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لہٰذا مولا گئے آگ کے درمیان، اور راوی کہتا ہے کہ مولا آگ کے درمیان جا کر کھڑے ہو کر ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے پہلے باہر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے، بالکل ویسے ہی ہم سے کلام کر رہے ہیں، اور امام کافی دیر تک اندر رہے، اور اس کے بعد امام دوبارہ آگ سے نکلے۔ جب آگ سے نکلے تو امام اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے آئے، یعنی آپ نے غور کیا، فقط آگ نے امام کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ جو امام نے لباس پہنا ہوا تھا، جو لباس امام سے مس ہوا تھا، جو لباس حجت خدا نے پہنا ہوا ہے، امام حجت خدا ہے، لباس حجت خدا تھوڑی ہے، لباس کو جلا دیتی، لیکن لباس چونکہ امام سے مس ہوا تھا، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو امام کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، آگ اسے بعض اوقات نقصان نہیں پہنچایا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے محرم میں دیکھا ہوگا کئی لوگ آگ پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، آگ کا ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کیا بات ہے، لوگوں کے دلوں میں عشق ہے۔ اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں، اسی لیے تو علی دوسرا بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں، اور زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے، وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں۔ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ لہذا امام کے قریبی ترین ہونے کا دعویٰ کرتے جو آگ پر چلتے ہیں، ہم امام کے قریبی ترین ہیں۔ اب سامعین محترم، جب امام گئے اور امام آگ سے باہر آئے، امام نے اپنے عبداللہ جو بھائی تھے ان کی طرف اشارہ کیا، کہا عبداللہ اب آپ جائیے آگ میں۔ اب جب ان کو جانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور تسلیم کیا کہ میں امام نہیں ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ امامت کیا تھا، اور سب لوگوں نے ساتویں امام کی امامت کو تسلیم کیا۔ اب سامعین محترم، جب یہ واقعات ہو رہے ہیں نا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا امام موسیٰ کاظم امام ہے، اور لوگ جو ہے وہ امام کی امامت کے قائل ہو گئے، اب امام کے معجزات رونما ہو رہے مدینہ میں، ہر طرف شور ہے ساتویں امام کا۔ اب جب حکومت سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے علاوہ کوئی اور حکومت کرے، لہذا امام کو بلا لیا گیا بغداد کی طرف کہ آپ آ جائیے۔ پہلے بصرہ بلایا گیا، بصرہ میں قید رکھا، پھر بغداد میں قید رکھا۔ کتنے عرصے امام قید میں رہے ہیں؟ 14 سال زندگی کا 14 برس، کل زندگی ہے مولا کی 55 برس، 55 برس میں سے 14 برس تو مولا نے قید میں دیکھا ہے۔ بادشاہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم دیکھیں، بادشاہ جو ہے وہ امام کو اگر زہر دینا چاہتے زہر دے دیتے، وہ قید میں کیوں ڈالتے ہیں؟ قید میں اس لیے ڈالتے کہ ان کے کردار، ان کا اخلاق، ان کے فضائل لوگوں تک نہ پہنچے، اگر یہ پہنچ جائیں گے فضائل تو لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، لہٰذا وہ زندان میں ڈال دیتے۔ میں جملہ کہتا ہوں، جب ان کے جد کے لیے کعبے کی دیوار نے رستہ دے دیا تو قید خانے کی دیوار ان کے فضائل کیسے روک سکے گی؟ لہٰذا سامعین محترم، ساتویں امام کو قید میں ڈالا، 14 سال کا عرصہ رکھا، اور بلکہ زندگی کے آخری کے جو 8 سال ہیں
175 ہجری سے لے کر 183 ہجری تک، یہ 8 سال مولا نے مسلسل قید دیکھی ہے۔ دیگر قید کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ مولا جاتے تھے، زندان سے رہا کر دیا گیا، پھر مدینہ آئے، پھر مدینہ سے مولا کو گرفتار کیا، پھر آ گئے، اس طریقے سے مولا کو بار بار گرفتار کیا جانے لگا۔ لیکن آخر کے 8 سال مولا نے مسلسل قید دیکھی ہے۔ یہ 14 برس میں ایک روایت کے مطابق بتا رہا ہوں، ورنہ ایک روایت کے مطابق مولا نے 24 برس اور ایک روایت کے مطابق مولا نے 34 برس قید دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو مشہور قول ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ 14 برس مولا نے قید دیکھی ہے۔ اب جب امام کو قید کیا جانے لگا، مشہور واقعہ ہے لیکن ہر دفعہ میں پڑھتا ہوں پیغام کے لیے، کہ ایک شخص آیا امام کا چاہنے والا اور امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ اس طریقے کے زندان میں ہیں کہ اگر کھڑے بھی رہتے ہیں تو حالت رکوع میں رہتے ہیں، یعنی زندان کی دیواریں اتنی چھوٹی ہیں، مولا آپ سو نہیں سکتے کیونکہ زندان کی چوڑائی میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک پورے آ جائیں، بلکہ مولا آپ صرف پیروں کو پھیلا سکتے ہیں لیکن آپ پورے نہیں آ سکتے۔ مولا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، مولا آئیے آپ کو ایک اور قید خانے میں منتقل کروا دیتا ہوں، آپ کو آزاد تو نہیں کروا سکتا لیکن منتقل کروا سکتا ہوں۔ ہارون کے پاس گیا، سفارش کی اور امام کو لے کر ایک بڑے گھر میں آ گیا، بڑے مکان میں، وہاں پر رکھا امام کو۔ امام جب وہاں پر ٹھہرے، اگلے دن وہ آیا، کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ اس نے امام کے بارے میں سوچا، صحیح ہے۔ ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ ہم نے مولا کو ایک جگہ سکون فراہم کیا ہے، مولا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج دیا۔ مولا یہاں پر سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے مولا؟ امام نے کہا کہ مجھے اسی قید خانے میں منتقل کر دے جہاں میں پہلے تھا۔ مولا کیا بات ہے، یہاں تو اتنا بڑا قید خانہ ہے، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ امام نے کہا نہیں، یہاں برابر سے مجھے گانے بجنے کی آوازیں آ رہی ہیں، میں موسیقی کاظم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں جہاں پر ٹھہروں وہاں گانا بجنے کی آوازیں بھی آئیں۔ لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں پڑھ کر، واللہ باللہ تاللہ للہ، یہ روایت اب صرف اور صرف سننے کی حد تک رہ گئی ہے، ورنہ آخری زمانے کی جو نشانیاں ہیں وہ بالکل سچ ہو چکی ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ آخری زمانے میں ہمارے ماننے والے رقص اور موسیقی کی محفل منعقد کریں گے اور ہمارے ماننے والے رقص اور موسیقی کی محفل میں جمع ہوں گے۔ آج آپ انصاف سے بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شادی کی تقریب میں چلے گئے، وہاں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالفرض گھر میں کوئی خوشی کا ماحول آ گیا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالفرض کسی بچے کی سالگرہ کا پروگرام رکھ دیا ہے یا ایسا نہیں؟ بالکل ایسا ہے۔ اور اگر جو منعقد کر رہا ہے وہ بھی اس بات کو منع نہیں کرتا، جو جا رہے ہیں وہ بھی منع نہیں کرتے، حالانکہ ذمہ داری ہے۔ ایک قبلہ نے ایام فاطمہ میں بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جہاں پر بھی جائیں یہ دیکھا کریں کہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں امام زمانہ کی پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے۔ اگر امام زمانہ اپنے آپ کو وہاں پر پریزنٹ شمار کرے کہ میں یہاں پر آؤں گا تو آپ کو بھی جانا چاہیے، لیکن اگر امام زمانہ وہاں پر نہیں جاتے آپ کو بھی نہیں جانا چاہیے، کوئی حق نہیں بنتا۔ تیل لینے گیا زمانہ کہ وہ کیا کہے گا، اس سے تعلقات ہیں ہمارے، ایسے تعلقات ہیں، سب جو ہے وہ مٹی ڈالیے سب پر۔ میں جو ہے وہ ممبر پر اس سے کھل کر الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، لہٰذا سامعین محترم، اچھا یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہم نہیں سوچتے؟ بالفرض اگر کہیں پر جا رہے ہیں یا کسی کی تقریب میں یا کوئی منعقد کر رہا ہے گانے کی محفل اور وہاں پر جو ہے وہ گانے بجا رہے ہیں، کیوں نہیں سوچتے پہلے کہ جو ہے وہ امام کو اس سے تکلیف ہوگی؟ اس کی وجہ ساتویں امام کی ایک اور روایت سناتا ہوں۔ ساتویں امام کو جب قید کر کے لے جایا جا رہا ہے، راستے میں ایک تاجر کے گھر سے مولا کو گانے کی آواز آنے لگی۔ امام نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اس گھر سے فقط اور فقط جو ہے وہ ایک پیغام دے کر آ جاؤں۔ انہوں نے جو ہے وہ قافلہ روک دیا، امام اترے اور تاجر کے گھر پہ گئے، دستک دی، جو کنیز تھی وہ باہر آئی۔ امام نے اس کنیز کو دیکھا، کہا کہ اس گھر سے گانے بج رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرا مالک سنتا ہے۔ امام نے کہا تیرا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ کہا آزاد ہے۔ کہا اسی لیے وہ گانے سنتا ہے۔ امام یہ کہہ کر آ گئے واپس۔ جب امام نے یہ کہا تو وہ کنیز اندر گئی۔ مالک نے کہا کون تھا دروازے پر؟ کہا کہ ایک ہستی آئی تھی، حلیے سے سید معلوم ہوتے ہیں اور بڑی بابرکت ہستی تھی، اور انہوں نے آ کر مجھ سے ایک سوال کیا۔ کہا کیا سوال کیا؟ کہا یہی پوچھا کہ گانے کون سنتا ہے؟ کہا میں نے آپ کا نام بتا دیا کہ مالک سنتا ہے۔ کہا کہ پھر انہوں نے کیا کہا؟ کہا پھر انہوں نے اگلا سوال کیا کہ مالک غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہا کہ مالک تو آزاد ہے۔ کہا آزاد ہے اسی لیے جو ہے وہ یہ گناہ کرتا ہے۔ اب جب اس نے سنا تو اس کا نام ہے بشر حافی، صحیح ہے؟ یہ حافی اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ننگے پیر دوڑا ہے گھر سے باہر، کیونکہ سمجھ گیا۔ امام کہنا کہ چاہ رہے تھے، امام یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ بندے کا غلام ہے یا آزاد ہے، امام یہ کہہ رہے تھے کہ اگر غلام ہوتا تو نہیں سنتا، یعنی اگر مانتا کہ اللہ نے اپنی غلامی میں لیا ہوا ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو کبھی یہ کام نہ کرتا۔ دوڑا امام کے پاس اور پیچھے جا کر امام کے پیروں پہ لپٹ گیا، مولا معاف کر دے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ ساری زندگی وہ ننگے پیر رہا ہے، کس لیے کہ اسی عالم میں ساتویں امام کے پاس گیا ہوں اور امام نے میری توبہ قبول کی اور اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے، ساری زندگی اسی حالت میں رہا ہے۔ اب آپ سوچیں، یہ ہم بالفرض کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، صرف گانے کی حد تک محدود نہیں رہیے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں سے یہ بات نکل گئی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
ہمارے دلوں سے یہ تصور ہی نکل گیا ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں، ہم اپنے آپ کو مطلقاً آزاد سمجھنے لگے. صحیح. اب بزرگان ایک جملہ استعمال کیا کرتے تھے اور میں ان کی جو ہے وہ جملے نقل کر رہا ہوں، میں اپنے جملے یہ نہیں کہتا ہوں. بزرگان کہتے ہیں بعض اوقات جب انسان ترقی کرتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ فرعون بن جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی، نہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے، نہ امام کو دیکھتا ہے، نہ رسول کو دیکھتا ہے، کچھ نہیں دیکھتا، اپنے تعلقات دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے میرے تعلقات بہتر ہوں گے. وہ امام کی جو ہے وہ پیروی نہیں کرتا، وہ قرآن کے حکام کو نہیں دیکھتا. لہذا سامعین محترم، ہر انسان سوچے کہ کہیں ایسی محافل میں ہماری شرکت تو نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو یاد رکھے گا ساتویں امام نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ساتویں امام زندہ ضرور ہے، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے. ساتویں امام زندہ تو ہیں اور زمانے کے امام بھی زندہ ہے. امام تک اعمال نامے پہنچتے رہتے ہیں، بعض روایت کے مطابق روزانہ، بعض روایت کے مطابق ہر شب جمعہ امام کے پاس آتے ہیں، اور امام جب اعمال نامے کو دیکھتے ہیں تو یہ اس سے بڑھ کر بات ہی نہیں ہو سکتی کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بس اس سے بڑھ کر نقصان نہیں. میں دوزخ وزخ کو کچھ نہیں مانتا، میں اپنا کہہ رہا ہوں، میں دوزخ کو اتنی بڑی سزا نہیں مانتا جتنی بڑی سزا یہ ہے کہ امام کا دل ہماری وجہ سے ناراض ہو جائے. بالکل حقیقت ہے، 100% بات یہ صحیح ہے. آپ خود فیصلہ کیجئے. اگر بالفرض قیامت میں دوزخ کا فیصلہ سنا دیا جائے، یہ ایک رسوائی الگ ہے. اگر بالفرض کوئی امام کے پاس جائے اور امام اس سے منہ پھیر لے اور امام نگاہیں نیچی کر لیں، یہ زیادہ رسوائی ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پیغام پہنچ گیا. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جزاکم اللہ. اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے ایک دفعہ مل کر. اب میں نے کیا کہا، ساتویں امام کو مختلف قید میں رکھا گیا، کبھی بصرہ، کبھی کہیں، کبھی کہیں. لیکن امام کا کردار ایسا ہے کہ امام جہاں جاتے ہیں داروغہ زندان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. ہارون کہتا ہے کہ جتنی اذیت دے سکتے ہو دو، لیکن داروغہ آخر میں یہ کہہ کر ہٹ جاتا ہے کہ کیوں اذیت دیں، جسے ہر وقت ہم عبادت میں دیکھتے ہیں، جو دن میں روزہ رکھتا ہے رات میں عبادت کرتا ہے، کیسے ایسے اذیت دیں. آخری بار جب امام کو قید کیا گیا، وہ قید کیا ہے سندھی بن شائق نے. سندھی بن شائق ایک اہل بیت علیہ السلام کا بغض رکھنے والا ناصبی انسان تھا. ہارون رشید نے کہا اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، امام کو قید میں دے دیا. اس کی جب امام کو قید میں دیا، 8 سال میں نے بتایا کہ آخر میں قید میں رکھا ہے. اب مختلف واقعات ہوئے. ایک واقعہ جو ہارون نے اپنے وزیر سے مشاورت کی اور کہا کہ کسی طریقے سے میں انہیں رستے سے ہٹا دینا چاہتا ہوں. اب میں برداشت نہیں کر سکتا کہ قید میں ہونے کے باوجود ان کے فضائل نکل کر آ رہے ہیں، لوگ ان کے گرویدہ ہو رہے ہیں. زندان پر داروغہ بٹھایا، داروغہ گرویدہ ہو گئے، جتنے لوگ ملنے آتے ہیں وہ گرویدہ ہو کر چلے جاتے ہیں. یہ برداشت نہیں کر سکتا، راستے سے ہٹا دیا جائے. کیا ہے مشورہ؟ ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ ایک مشورہ یہ ہے کہ ایک فاحشہ عورت کا انتظام کیا جائے، اس کو بلایا جائے اور اسے امام کے ساتھ قید خانے میں رکھ دیا جائے. 1 رات تک اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ شور مچا دے، اور ہم سارے کے سارے امام کو گرفتار کریں گے اور امام کو لے کر آ جائیں گے تمہارے پاس، اور تم امام کے قتل کا جو ہے وہ حکم دے دینا. یہ مشاورت ہو گئی اور امام جو ہے وہ زندان میں. اب آپ تصور کیجیے گا، ایک فاحشہ عورت کو بلایا گیا، اسے پیسے دیے گئے اور کہا تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں صرف زندان میں رہنا 1 رات. جب صبح کے وقت زندان کا دروازہ کھلے گا تو تم باہر نکلتے ہی شور مچا دینا کہ موسی کاظم نے میری عزت کا خیال نہیں کیا. ٹھیک ہے. جب یہ کہا گیا تو اس نے وہ راضی ہو گئی اور آئی امام کے زندان میں. جب امام کے پاس زندان میں آئی تو وہ کھڑی رہی. بلکہ یہ واقعہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں. اگلا دن آیا، ہارون رشید بڑا خوش تھا کہ آج ان کے قتل کا حکم جاری ہو جائے گا. زندان کا دروازہ کھولا. اب جو زندان بان نے دیکھا کل تک ایک بندہ سجدے میں تھا، آج مرد آگے سجدہ کر رہا ہے، خاتون پیچھے سجدہ کر رہی ہے، وہ بھی سجدے میں. لہذا عورت کو بھی آواز دی لیکن وہ بھی نہیں سنتی ہے. روایت کے الفاظ اس کو گھسیٹتے ہوئے، خاتون کو عالم سجدہ میں گھسیٹتے ہوئے باہر لایا گیا اور ہارون کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا گیا. ہارون نے کہا میں نے تجھے کیا کام دیا تھا؟ کہا تو نے مجھے جو کام دیا تھا میں اسی ارادے سے زندان میں گئی، لیکن جب میں زندان میں گئی تو میں عرصے تک کھڑی رہی. ایک کافی لمبا عرصہ میں نے گھنٹے جو ہے وہ میں نے انتظار کیے کہ وہ سجدے سے سر تو اٹھائے. کہا وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا. کہا میں تھک کر بیٹھ گئی. کہا اچانک میری نگاہیں آسمان پر گئی، میں نے دیکھا آسمان کے دریچے ہٹے ہوئے ہیں، مجھے جنت نظر آ رہی ہے. عجیب منظر یہ ہے، یہ شخص سجدے میں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آسمان سے صدا آتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. اے میرے بندے حکم کر، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے تو بول تو صحیح. کہا یہ عبادت کا عالم ہے. کہا اور میں سجدے میں گر گئی. کہا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہو گئی اور کب صبح کا عالم ہو گیا. ہارون رشید نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ خاتون یہ واقعات باہر جا کر بتائے، اسے یہیں پر قتل کر دو، اور اس عورت کو قتل کر دیا گیا. اب آپ دیکھیے یہ ہے خوش نصیبی کہ پوری زندگی گزر گئی بدکاری میں، پوری زندگی گزر گئی اطاعت خدا کے خلاف، پوری زندگی گزر گئی اطاعت رسول کے خلاف، لیکن ایک لمحہ فقط امام کے آگے سر جھکا دیا، امام کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، پروردگار عالم نے اپنا بنا لیا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد علیہ. لہذا
یہ سلسلہ چلتا رہا، مولا کی تبلیغ زندان سے ہوتی رہی، داروغہ گرویدہ ہوتا رہے، وہ مولا کے پیغام پہنچاتے رہے، خاتون کو مولا نے اپنا گرویدہ بنا لیا. ایسے کئی واقعات آپ کو ملیں گے. اور کئی واقعات ایسے ہیں کہ امام کے پاس لوگ آتے تھے حاجتیں لے کر. اسی لیے امام کا ایک لقب ہے باب الحوائج. 14 معصومین سب باب الحوائج ہیں، لیکن کسی کا لقب باب الحوائج نہیں ہے. جیسے سارے امام صادق ہیں ویسے، لیکن چھٹے امام کے علاوہ کسی کو صادق نہیں کہتے، کسی امام کا لقب نہیں ہے. ویسے کوئی نہ کوئی صفت ہر امام کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے. امام کا ایک لقب باب الحوائج. باب الحوائج کا مطلب حاجتوں کا دروازہ. یعنی ہم یہ انسان اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں، لیکن پالنے والے تو ہمارا چہرہ دیکھے گا تو انکار کرے گا. لیکن اگر ہم یہ وسیلے لے کر آ جائیں، ہم یہ ہستیاں تیرے سامنے پیش کر دیں کہ ہم ان کے چہرے کے وسیلے سے آئے، تو وہ ضرور سنتا ہے. اسی لیے امام کا لقب ہوا باب الحوائج. لوگ حاجتیں لے کر آتے تھے امام کے پاس، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ جا کر دیکھیے کتنے علماء کے پاس جب لوگ جاتے ہیں، کتنے علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی حاجت ہے بس دل سے ایک کام کرو، تسبیح پڑھ لینا، یا سیدی یا مولائی یا موسیٰ ابن جعفر باب الحوائج ادرکنی ادرکنی ادرکنی. کتنے علماء یہ کہتے ہیں. کتنے علماء کہتے ہیں کوشش کرو کاظمین پہنچو اور مولا کی بارگاہ میں حاضری دو اور وہاں جا کر حاجت مانگو. بس ایک جو ہے وہ میں حکایت عرض کرتا ہوں اور میں آ جاتا ہوں منزل مصائب پر. ایک خاتون، ایک شیعہ امیر المومنین کی چاہنے والی، پکی امیر المومنین کی عاشقہ تھی. اس کا بیٹا بیمار ہو گیا. بیٹا بیمار ہوا، اس نے مختلف طبیبوں سے، حکیموں سے رابطہ کیا. مختلف طبیبوں نے، حکیموں نے، سب نے جواب دیا، اور سب نے ایک ہی بات کہی کہ امید ہی نہیں ہے کہ اس کی جان بچ جائے. 0% چانس ہے، یہ مر جائے گا. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا کمال یہ ہے کہ جب سارے دروازے بند بھی ہو جائے تو ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے. لہذا یہ خاتون آئی ہے 7ویں امام کے روضے پر. امام کے روضے پر دوڑ دوڑ کر جا رہی ہے، روتے روتے جا رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. راستے میں ایک شخص مل گیا، اس نے اس پر عجیب ایک ایسا جملہ کہا جس نے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی. اس شخص نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا امام کاظم کی بارگاہ میں. کیوں جا رہی ہو؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ مولا کاظم سے میں اس کے لیے شفا طلب کر لوں. اس نے عجیب جملہ کہا جو اپنے آپ کو زندان سے آزاد نہیں کرا سکا وہ تمہیں کیا جو ہے وہ تمہارے بچے کو شفا دے دے گا. وہ سمجھ گئی یہ ناصبی ہے، بغض رکھنے والا اہل بیت کا. روتے روتے امام کی بارگاہ میں گئی اور ہاتھوں کو جوڑ کہتی ہے مولا اب تو بات عزت پر آ رہی ہے، اگر اب شفا نہیں ملی میرے بچے کو یہ لوگ ہنسیں گے، تانے کسیں گے مجھے بعد میں. مولا آپ کے ہاتھ میں ہے، میرے بچے کو شفا دے دے. اتنا روئی، اتنا گڑ گڑائی وہاں پر باب الحوائج کے حرم میں کہ روتے روتے اسے گش آ گیا. گش آیا تو خواب میں سے بشارت ملی کہ جا تیرے بیٹے کو شفا مل گئی ہے. اٹھی، جب دروازے پر دوڑ کر آئی، اگلی بات سننے والی ہے، دروازے پر دوڑ کر آئی، دیکھا گھر میں بچہ شفایاب ہو چکا ہے، اسے بیماری سے نجات مل چکی ہے، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہے، غمزدہ ہے. شیعہ کا بیٹا ہے نا، عاشق امیر المومنین کا بچہ ہے نا، لہذا فوراً کہا بیٹا کیا ہوا؟ شفا مل گئی، تجھے تو خوش ہونا چاہیے. کہا اماں جان یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اماں تھوڑے دن غم برداشت کر لیتی. کہا اماں ابھی ابھی ملک الموت آیا تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں آیا تھا. مولا اے اماں رسول اللہ بھی آئے تھے، امیر المومنین بھی آئے تھے، امام حسن بھی آئے تھے، امام حسین بھی آئے تھے، اماں ان کی جدہ فاطمہ زہرا بھی آئی تھی، وہ مجھے لینے کے لیے آئی تھی. لیکن اماں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ آپ 7ویں امام کی آواز سے لپٹ لپٹ کر کہہ رہی تھی کہ میرے بچے کو شفا دے دے. 7ویں امام نے ملک الموت کو حکم دیا کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ اسے آزاد کر دو اور اس کی روح کو جو ہے وہ چھوڑ دو، لہذا مجھے شفا مل گئی. اماں میں چلا جاتا تو ان کے جوار میں رہتا. بس سامعین محترم، 7ویں امام مسلسل قید میں رہ رہے ہیں انہی واقعات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے لوگ گرویدہ ہو رہے ہیں. امام پر زندان میں مصائب بہہ جاتے ہیں. زیارت کا ایک جملہ سناؤں آپ کو. زیارت کا جملہ ہے سلام ہو اس پر جس پر قید میں عذاب ڈھایا جاتا ہے. یہ جملہ ہے. ابھی آپ سنیں گے کس طریقے سے مولا کو زندان میں پریشان کیا جاتا ہے. آپ جانتی ہیں جو سندھی بن شائخ ہے نشے کے عالم میں رہتا تھا، اور تاریخ کہتی ہے جب اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنا دل بہلا لے، یہ 7ویں امام کے آ کر منہ پر تماچے مارا کرتا تھا. دل بہلانے کے لیے امام کو تماچے مارے جا رہے ہیں. اس طریقے کے زندان میں کھانا ٹھیک سے نہیں ملتا، پانی ٹھیک سے نہیں ملتا، مولا کو تماچے مارے جاتے ہیں، اذیت دی جاتی ہے. میرا دل کہتا ہے جب میرے مولا کو پانی نہیں ملتا ہوگا، پیاس لگتی ہوگی، میرا مولا کہتا ہوگا نا واہ حسینہ. جب میرے مولا کو ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں باندھ دیا جاتا ہوگا تو میرا دل کہتا ہے، مولا کہتے ہوں گے نا ہائے سید سجاد. اور میرا دل کہتا ہے ضرور گریہ کریں گے. جب تماچا لگتا ہوگا تو کہتے ہوں گے نا یا سکینہ. بلکہ شاید اپنی دادی کو بھی یاد کرتے ہوں گے یا زہرا. بس عزادارو جانتے ہیں ایک شخص آیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن زندان بان اتنا سخت ہے کہ امام سے ملاقات کے لیے اجازت نہیں دیتا. اس نے کہا کہ اجازت نہیں، اگر اپنے امام کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ روشن دان سے دیکھ لو، تمہارا امام تمہیں نظر آ جائے گا.
وہ چاہنے والا آگے بڑھا، بڑی دل میں حسرت لے کر آیا تھا امام سے ملاقات ہو جائے گی، لیکن خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے دیدار تو نصیب کیا۔ ایک بار روشن دان میں جھانک کر دیکھا، اب جو جھانک کر دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، فقط ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ آیا اور سندھی بن شائق سے داروغہ سے کہتا ہے کیسا مذاق کرتے ہو، میں نے اپنے امام کا دیدار مانگا، یہاں تو کوئی نہیں ہے، فقط ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ کہا وہ چادر نہیں ہے، تمہارا امام ہے۔ اتنا کمزور ہو چکا ہے تمہارا مولا، اتنا لاغر ہو چکا ہے کہ اب تمہارا مولا ایک چادر کی مانند ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی زہرا۔ شہزادی کوئی غم نہ دے، بس عزادارو جانتے ہیں امام کو کس عالم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ امام کو مدینہ سے روضہ رسول پر جب مولا زیارت کر رہے تھے، امام کو وہاں سے گلے میں رسی ڈال کر گرفتار کیا گیا ہے۔ عزادارو ذرا تصور کرنا، آپ سب کربلا گئے ہیں نا، جب امام حسین کی زری سے جدا ہوتے کتنا مشکل ہوتا ہے مولا کی زری سے جدا ہونا۔ ذرا سوچنا، ایک فرزند ہے اپنے جد کی زیارت کر رہا ہے، اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ امام چاہتے تھے کہ آخری بار اپنی بیٹیوں سے ذرا مل کر چلے جائے، لیکن امام کو یہ موقع نہیں ملا۔ عزادارو صداؤں کو بلند کرنا، آج 4 ہستیوں کو ہمیں پرسہ دینا ہے۔ کون کون؟ ایک امام کے فرزند جن کا نام ہے علی ابن موسیٰ رضا، کیونکہ امام کو پرسہ دینا ہے مولا آج آپ یتیم ہو رہے ہیں، زمانے کے امام کو پرسہ دینا ہے مولا ہم آپ کی خدمت میں ہر ایک کا پرسہ دیتے ہیں، باب الحوائج کا اسیر بغداد کا بھی پرسہ قبول کیجئے۔ اور کس کو پرسہ دینا ہے؟ شہزادی فاطمہ کو پرسہ دینا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر، اے بی بی آپ کے بچوں کو بڑا ستایا گیا ہے، اے بی بی کسی کو مدینے میں زہر دیا گیا، بی بی کسی کو کربلا میں مارا، بی بی کسی کو مشہد میں زہر دے دیا، کسی کو سامرہ میں دے دیا گیا، اے بی بی ہم آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، اے بی بی اپنے اس بیٹے کا پرسہ قبول کیجئے۔ اور کس کو جانتے پرسہ دینا ہے؟ ایک اور ہستی ہے، امام کی بیٹی ہے جس کا نام ہے معصومہ کم، فاطمہ نام ہے، معصومہ کم کہا جاتا ہے۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے اس بچی کو اپنے بابا کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی، اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ جب یہ سنا نا بی بی نے کہ میرے بابا کو قید کر کے لے جایا گیا، بڑی شدت سے انتظار کرتی تھی، روزانہ دروازے پر آ کر بیٹھا کرتی تھی، انتظار کرتی تھی آج میرا بابا آئے گا، آج میرا بابا مجھ سے ملاقات کرے گا۔ عزادارو امام کاظم کی بیٹیوں کی کئی عیدیں گزر گئی، لیکن عزادارو امام کاظم کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ ایک وقت آیا جناب معصومہ کم سے برداشت نہیں ہوا، جب سنتی تھی نا کبھی بغداد سے کوئی قافلہ آ رہا ہے، اپنے بھائی بہنوں کو ساتھ لیتی تھی اور مدینے کے جا کر باہر بیٹھ جاتی تھی اور بغداد کے قافلے سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر پوچھتی تھی ارے میرے بابا کی کوئی خبر لائے ہو، میرے بابا کا پتہ ہے، کسی نے میرے بابا کو دیکھا ہے، میرے بابا کو کہاں قید کیا گیا ہے۔ بس عزادارو اس بچی سے آپ کا ذہن ایک اور بچی پر منتقل ہوگا۔ ایک اور بچی تھی جو مدینہ کے باہر بیٹھا کرتی تھی، جس کا نام فاطمہ صغریٰ تھا۔ عزادارو جہاں پر جناب علی اکبر کے قدم تھے اس قدم کے نشان کو چوما کرتی تھی، مدینہ کے باہر ایک ایک قافلے کو کہتی تھی ارے میرے بابا کی کوئی خبر لائے ہو، میرے بابا جب سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ارے میرا بھیا علی اکبر کہتا تھا اے صغریٰ میں تجھے لینے کے لیے آؤں گا، اے لوگوں مجھے بتاؤ اب تک کیوں نہیں آئے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا۔ 10 عزادارو ایسے ہی بیٹیاں تڑپتی رہی، لیکن ساتویں امام زندان میں رہے ہیں۔ عزادارو ایک وقت آیا ہارون رشید نے زہر بھجوایا، کس کے ذریعے سے؟ ایک خادم کے ذریعے سے۔ انگور کا تش دیا، کہا جا کر یہ امام کو دے دینا، رافضیوں کے امام کو دے دینا کہ اسے کھا لے اور میرا حکم ہے۔ اپنے ساتھ ایک وہ خادم کتا لے کر چلا اور دربار میں عزادارو سوچنا ذرا یہ امام کو کتنا حقیر اور کتنا جو ہے وہ حقیر سمجھتے تھے۔ عزادارو امام کی قید میں آیا، خادم نے کہا ہارون رشید نے حکم دیا ہے کہ اسے کھا لو۔ امام نے انکار کیا، کہا حکم ہے اس کا آپ کو کھانا پڑے گا۔ امام نے انگور کا دانہ اٹھایا، اسے دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام نے وہ انگور کا دانہ اٹھایا، کھا لیا، اس کے بعد ایک اور انگور کا دانہ اس کتے کے آگے پھینکا، اس نے جیسے ہی کھایا وہ کتا وہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ خادم دوڑتے ہوئے گیا، ہارون رشید کو بتایا۔ عزادارو روایت کے جملے، ہارون نے اپنے کتے کا ماتم کیا ہے، لیکن ساتویں امام کی کوئی پرواہ نہیں کہ امام کو زہر دے دیا گیا۔ بس عزادارو جانتے ہیں امام قید میں تڑپ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا جب قید میں انسان تڑپتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، لیکن آپ سوچیں تو صحیح قید خانہ کتنا چھوٹا ہے۔ عزادارو قید خانے میں دیواروں پر میخیں لگی ہوئی ہے، لوہے کی کیلیں لگی ہوئی ہے، زہر کی شدت سے جب میرا مولا تڑپتا ہے کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے۔ ارے ساتویں امام کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا، سارے جسم سے لہو بہتا ہے۔ 10 عزادارو ایک دن سندھی بن شائق آیا، آج شہادت ہے نا، گریہ کر لیجئے گا عزادارو، شہزادی یقیناً رومال لے کر آئی ہوگی، کون میرے بچے پر رونے والا ہے۔ بس عزادارو سندھی بن شائق ایک دن آیا، ساتویں امام سے آ کر کہتا ہے
کہ ابھی کچھ علماء آ رہے ہیں، آپ کی شیعت کی علماء ہیں، ہم نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ آپ کو آ کر دیکھیں کہ انہیں یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے، ہم ان سے یہ اگلوائیں گے کہ آپ کو زہر نہیں، آپ طبی موت جا رہے ہیں، اور ان سے ہم کاغذ پر دستخط کروائیں گے۔ بس عزادارو علماء آئے، طبیب آئے، ایک ایک عالم آتا رہا، دیکھتا رہا، کیونکہ علم نہیں تھا، کہتے رہے ہاں یہ طبی موت جا رہے ہیں، ہاں یہ طبی موت جا رہے ہیں۔ سارے طبیب بک چکے تھے، ہر ایک طبیب یہی کہہ رہا ہے کہ یہ زہر کی وجہ سے نہیں بلکہ طبی موت جا رہے ہیں۔ آخر میں جب ایک طبیب آیا، عزادارو امام کے بتانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن زہر کی شدت کی وجہ سے امام کی ہتھیلی کھل گئی۔ اب جو طبیب نے ہتھیلی کا رنگ دیکھا، کہا نہیں لوگوں خبردار، یہ مت کہنا کہ زہرا کا لاڈلا اپنی موت جا رہا ہے، ان لوگوں نے زہر دے دیا ہے۔ بس عزادارو سندھی بن شائق نے سب کو باہر نکالا، ایک مرتبہ زندان کا دروازہ بند کیا۔ عزادارو زیارت کا جملہ ہے نا، قید میں عذاب دیا جاتا تھا، اس لعین نے تازیہ نہ اٹھایا، امام کو تازیہ نے مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا جب منع کیا تھا کیوں بتایا؟ ارے میرا امام کیسے گئے؟ ارے درد کی وجہ سے میں نے ہتھیلی۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، شہزادی کوئی غم نہ دے۔ بس عزادارو امام زندان میں ہے۔ ایک وقت وہ آیا، مدینہ میں امام کا ایک چاہنے والا رہتا تھا، یہ روایت سننے بڑی چوٹ لگے گی دل پر۔ امام کا چاہنے والا تھا جس کا نام تھا عبداللہ، امام کی زیارت کے لیے آتا تھا۔ عرصہ گزر گیا، امام کی زیارت نہیں ہوئی۔ اس نے سوچا جب میرا یہ عالم ہے تو امام کی بیٹیوں کا کیا عالم ہوگا، لہذا چلا امام کو تلاش کرنے کے لیے۔ بصرہ گیا، بصرہ کے ہر قید خانے میں دیکھا امام نہیں ملے۔ بغداد گیا، بغداد کے ہر قید خانے میں گیا، امام کو انہوں نے ایسی جگہ چھپایا ایسے نہیں ملے۔ امام کو تلاش کرتا ہوا واپسی مایوسی سے جا رہا تھا، ہاتھ میں اونٹنی کی مہار تھی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے مولا میں تو آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھا مولا، لیکن مولا آپ نہیں ملے، اب میں واپس جا رہا ہوں مولا، میں درد محسوس کر سکتا ہوں آپ کی بیٹیوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ بس عزادارو یہ کہنا تھا کہ اونٹ نے اپنے اس کے ہاتھوں سے مہار چھڑوا لی اور یہ سواری آگے آگے چلنے لگی، یہ پیچھے پیچھے چلا۔ ایک مرتبہ سواری نے اپنا منہ کسی روشن دان میں ڈال دیا، جب اس نے سواری کو نکالا نا تو دیکھا اس سواری کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کہا اس نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ اب جو زندان میں اس نے جھانک کر دیکھا ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، کہا یہاں تو کپڑا ہے، یہ کپڑے کو دیکھ کر کیوں رویا؟ اچانک سے اس کی نگاہ پڑی، وہ چیخ مار کر رویا، کہا ارے صرف کپڑا نہیں، دیواروں پر کسی کا خون لگا ہوا ہے، ارے یہاں کوئی موجود ہے۔ ایک مرتبہ اس نے آواز دے کر کہا یہاں کون ہے؟ اس نے کہا، اس قیدی نے کہا عبداللہ واپس چلا جا۔ اس گھبرا گیا، کہا ارے یہ کون ہے جو مجھے میرے نام سے جانتا ہے؟ کہا آپ کون ہے؟ کہا عبداللہ تیرا امام موسی ابن جعفر ہوں، عبداللہ واپس چلا جا۔ کہا مولا واپس جانے کا کیوں کہتے ہو؟ کہا عبداللہ تیری بیٹیاں تیرا انتظار کر رہی ہے، عبداللہ تیری بیٹیاں تیرا انتظار کر رہی ہے، انہیں عید تیرے خیرات کرنی ہے، عبداللہ واپس پلٹ جا۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ملاقات کب کرو گے؟ کہا عبداللہ 25 رجب کو بغداد کے پل پر تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ زندان کا دروازہ کھلا ہے، ہتھکڑی اور بیڑیاں ہیں، آج سمجھ رہے آزاد کیا نہیں، عزادارو چٹائی پر جنازہ لایا جا رہا ہے، زندان سے جنازہ نکلا۔ ارے جس کے اتنے بیٹے ہو اس کا جنازہ 4 مزدوروں نے مل کر اٹھایا ہے، مزدوروں کو حکم دیا بغداد کے پل پر جا کر جنازہ رکھ دو، لیکن عزادارو ان لعینوں نے جنازہ رکھا نہیں، میں نے سنا ہے علماء سے انہوں نے جنازہ بغداد کے پل پر پھینک دیا۔ عزادارو 3 دن تک جنازہ پڑا رہا، سواریاں آئیں لیکن سواری آگے نہیں بڑھتی، بے زبان جانور ہے لیکن جانتا امام ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر دیکھا، کہا ارے یہ تو کسی سید زادے کا لاشا معلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، چلو دفنا دیتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا وارث نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، ارے ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ عزادارو وہاں پر عبداللہ پہنچا مولا سے ملاقات کرنے کے لیے، بڑا خوش تھا، آج مجھے مولا سے ملاقات ہو جائے گی، آج مولا کا چہرہ دیکھنے ملے گا۔ ایک مرتبہ جو جنازہ دیکھا، کہا ارے مولا ایسے کوئی ملتا ہے، آپ نے ایسے ملاقات کو کہا تھا۔ 8ویں امام نے اپنے بابا کا سر لیا، گود میں رکھ کر کہا ہوگا نا ارے بابا بہنیں انتظار کر رہی،
بابا آپ چلے گئے بابا، آخری جملہ کہوں گا مولا آپ کے بیٹے آ گئے، غسل و کفن بھی ہوا، مولا جنازہ بھی اٹھ گیا، سلام حسین پر۔ 3 دن تک کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا، ارے زینب انتظار کرتی رہی، ارے کوئی آئے میرے بھائی کو بچائے، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، حسین کا لاشا پامال ہو گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ 7ویں امام باب الحوائج ہے، آئیے مولا کی بارگاہ میں مل کر واسطہ پیش کرتے ہیں۔ یا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایہا القاسم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا۔ باب الحوائج امام ہے، مل کر پڑھیے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ جو حاجات لے کر آئے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ماتم اسیر